الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الهدى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فرقناه عثمان بعد عهد اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سلطان حمید کی دعائے مبارکہ اور ذخیرہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے
دو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ اختتام ہونے کو ہے۔ ہم اس مہینے میں اس سال میں سن 1442 ہجری جو ختم ہونے کو ہے، ہم اس میں ایک بار کا محاسبہ کریں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے، اس سال کے اندر میں نے کتنے اچھے کام کیے اور میں نے کتنے غلط کام کیے۔ یہ فقط ایک سال گزر نہیں رہا، جو دن، جو لمحہ، جو وقت گزرتا جاتا ہے، وہ صرف انسان کی عمر بڑھتی نہیں بلکہ انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے، انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ، مہینے گزرنے کے ساتھ، سال گزرنے کے ساتھ انسان کی عمر بظاہر ایسا نظر آتا ہے، لیکن یہ عمر بڑھتی نہیں بلکہ انسان کی جو عمر ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سال گزر رہا ہے، ہم اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس سال میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اس سال ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ وقت ہے، سال گزرنے کو ہے، وہ قبر کی پڑتال میں چلیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا اور آپ کا بھی جنازہ کسی کے کندھوں پر ہوگا اور ہم بھی قبرستان کی طرف ہمیں بھی لے کر چلا جائیں گے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس زندگی کو کس طریقے پر ہم نے خرچ کرنا ہے، یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے پر زندگی گزاری ہے، آج ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ جامع القرآن خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہے وہ اصحاب فیل کے واقعے کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے ہی زمانے سے بڑے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی دعوت پر سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے تھے وہ خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ نے سب سے پہلے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا۔ وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تو ان کو لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی، دنیا میں بزرگی کے وعدے سنائے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر اسلام قبول کیا ہے۔ بالکل ابتدائی زمانے میں آپ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، آپ کے چچا عمرو بن العاص اموی کو جب پتہ چلا کہ میرے بھتیجے عثمان نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں آج کو اس وقت تک یہاں سے نہیں کھولوں گا جب تک آپ اس دین سے بیدار نہیں ہو جاتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے چچا تو میرے ٹکڑے نہیں کرتے، تو مجھے مار دے، میں جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہوں، اب میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ جب چچا نے یہ حالت دیکھی کہ سمجھ گئے کہ یہ اسلام سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، تو ان کو آزاد کر دیا، رسیوں سے کھول دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب کلمہ پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں شام کی طرف تجارت کے غرض سے گیا ہوا تھا، میں واپس آ رہا تھا، راستے میں نے خواب دیکھی۔ خواب کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی کہنے والا یہ بات کہہ رہا ہے کہ جاؤ مکہ المکرمہ میں آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ تو جب ہم یہاں پر پہنچے تو مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْقُرْآنِ۔ ہر نبی کے لیے جنت میں رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے۔ میرا جنت کے اندر جو ساتھی ہوگا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو شخص حضرت عثمان جا رہے ہیں، میرے پاس یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ اس کی قوم ان کو شہید کر ڈالے گی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا۔ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر طواف کرنے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ تیاری سفر شروع کی۔ اپنے ساتھ قربانی کے لیے اونٹ تیار کیے اور نکل پڑے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام جب مدینہ طیبہ سے چلے، ادھر مشرکین مکہ کو یہ خبر ہو گئی کہ آپ علیہ السلام ایک بہت بڑی تعداد کے اندر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ
1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سرداران قریش نے اسی وقت میٹنگ بلائی کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے اپنے جاسوس روانہ کیے کہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ کہ آپ علیہ السلام اس مقصد کے لیے مکہ المکرمہ میں آ رہے ہیں۔ جاسوس آئے، انہوں نے جاسوسی کی اور واپس جا کر سرداران قریش کو یہ خبر دی کہ ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ موجود ہیں، ان کا ارادہ صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، لہٰذا ان کو نہ روکا جائے۔ سرداران قریش نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ اموی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ بات چیت کیجیے کہ ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کے اندر آ کے طواف کرنا ہے، ہم کسی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کر حضور کو بتا دو اس سال آپ کو بیت اللہ میں حاضری کی اجازت نہیں ملے گی۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی۔ وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں سرداران قریش کے ساتھ گفتگو کی، جب انہوں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ مکہ المکرمہ میں آئے ہوئے ہو، آپ اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جواب دیا، فرمایا یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر کے چلا جاؤں۔ سرداران قریش کو یہ بات بڑی سخت لگی، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ اکرام سے موت کی بیعت لی کہ کون کون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ اکرام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر سنی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت فرما دی۔ اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے۔ یہاں پر محدثین اکرام نے مختلف نقاط لکھے ہیں۔ فرمایا دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امام، ایک رہبر، ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے ایک ساتھی کی شہادت کی خبر سنی، 1400 صحابہ اکرام کو بیعت علی الموت کے اوپر لے آئے۔ ایک ساتھی کی خبر، کہا لیڈر ہو تو ایسا ہو جو اپنے ایک سپاہی کی خاطر 1400 صحابہ کو شہادت کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہوگا، کہ اپنے ایک ساتھی کے لیے یہ کچھ برداشت کرنا تیار نہیں ہے کہ میرے کسی صحابی کو یا میرے کسی ساتھی کو اس طرح شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور کے ساتھ کیسی تھی؟ کفار مشرکین نے کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بغیر کبھی بھی عمرہ یا طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مفسرین اکرام نے لکھا آپ اپنے لیڈر کے ساتھ ایسی محبت کریں، آپ اپنے آقا کے ساتھ ایسی محبت کریں جس طرح حضرت عثمان بن عفان وہاں پر موجود ہونے کے باوجود انہوں نے طواف کرنے سے انکار کر دیا، آپ بھی اپنے امیر کی ایسی ہی اطاعت کریں۔ یہ ہمارے لیے نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیعت کی، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے۔
رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آ گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کی ذات کا ہاتھ موجود ہے۔ جب صحابہ اکرام نے اتنی بڑی قربانی دی، رب ذوالجلال کی ذات کو اتنی یہ ادا پسند آئی، ان کے ہاتھ کے اوپر صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو کہا کہ ان کے اوپر میرا ہاتھ شامل ہے۔ انہوں نے وہ بیعت حضور بظاہر آپ کے ہاتھ میں کی ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اور جب یہ پیغام ہوا، رب ذوالجلال کی ذات نے دوسری جگہ پر ان 1450 صحابہ اکرام کے لیے ایک عظیم خوشخبری بھی سنائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا میرے محبوب، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہو چکا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات نے صحابہ اکرام کا جب امتحان دیا، قرآن کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ اکرام کا امتحان دل کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو آگے سے ان کا جو رزلٹ آیا، فرمایا ان کے دل کے اندر تقوی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی، اور وہ جنگ بدر والے دن وہ فوت ہو گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میری جو قرابت داری رشتہ داری وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ تو آج کٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھا دیا۔ ان کی بھی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت وہ ضرب المثل کے طور پر مشہور تھی، لوگ اس کا نام لے کر ضرب المثل بیان کرتے تھے کہ سخی حضرت عثمان بن عفان وہ بڑے سخی تھے۔ آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، وہاں پر یہودی موجود تھے، ان یہودیوں نے پانی پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس ان کی حالت ایسی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، جا کر اس یہودی سے بات کی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا ایک بات پہ راضی ہو جا، ایک دن کے لیے یہ کنواں اس سے ہم پانی کر لیں گے، ایک دن کے لیے کنواں اس کنویں سے پانی بیچتے رہنا۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حقیر رقم، ایک کتنی مہنگی رقم اس نے مانگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا ما ضر عثمان بن عفان عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس کنویں کے اوپر آج بھی بیر عثمان کے نام سے سعودی عرب کے اندر وہ کنواں موجود ہے، اور اسی طریقے پر
اس حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ کے نام سے اکاؤنٹ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی بات بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے پہنانا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ وہ اخلاص ایسا تھا، اتنا اخلاص تھا، اس وقت کا خریدا ہوا کنواں آج بھی سعودی عرب کی گورنمنٹ کے پاس وہ موجود ہے، ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ وہاں آس پاس کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو آمدن آتی ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور وہ وہاں سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ اس وقت کا عمل آج بھی اتنے اخلاص کے ساتھ کیا تھا کہ وہ آج بھی وہاں پر صدقہ جاریہ ان کے لیے جاری ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک سبق ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس نیت سے کریں کہ مجھے دینے والی ذات، اس پہ اجر دینے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ جب عمل صحیح ہوگا وہ رہتی دنیا تک ضرب المثل بن جائے گا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اس سے پہلے تو کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا، آپ کے پاس جب بھی کسی کا جنازہ لایا جاتا آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آج آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، میں اس شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے رحمت للعالمین پیغمبر نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، وہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، وہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو ملامت نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھے گا۔ دوسرا ترجمہ محدثین اکرام نے یہاں پر یہ کیا، فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا وہ مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھے گا، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ دوسرا ترجمہ یہاں پر یہ بھی ہے، جو صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ مجھ محمد کے ساتھ محبت کرے گا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جانیں کٹانے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں جو مقام اور مرتبہ، جو خصوصیت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کا لقب ملا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے ان کی امتوں میں کسی بھی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک اس کے صحابی کے گھر میں گئی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کا لقب دیا گیا، اور اسی طریقے پر آپ کو ذو الہجرتین کا بھی لقب ملا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی ہے، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین کہا گیا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔